بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جس طرح ہم نے شوال سے ہمارا یہ تخصص فی التحقیق والدعویٰ یہ سال شروع ہوا تھا، اور ہم نے اس کے اندر اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول مناظرہ اور اسی طرح اسماء الرجال اور دوسرے اپنے عقائد ان پر دلائل وغیرہ پڑھے ہیں۔ وہیں پر ہمارے نصاب کے اندر قرآن پاک کی ایک مکمل تفسیر اس کو پڑھانا، اور یہ حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب حنفی دامت برکاتہم نے ہمیں جو قرآن پاک شروع فرمایا تھا، اس کی آج یہ اختتامی نشست ہے، اور یہ اختتامی نشست اور اس کا آخری درس متکلم اسلام سفیر احناف حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ ارشاد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ قرآن پاک کی جو نکات ہیں، جس طرح مفتی شبیر احمد صاحب نے ہمیں پورے وضاحت کے ساتھ پڑھائے ہیں اور ہمیں دلائل اپنے سمجھائے ہیں، اسی طرح استاد محترم بھی اپنے علمی نکات ارشاد فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہی صبح تقریباً 8 بجے ہمارے پاس مہمان تھے، تو میں ان کو اپنے تخصص کی خصوصیات گنوا رہا تھا۔ میں نے اس میں یہ خصوصیت گنوائی کہ ہم کوشش کرتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر اور بعض چیزوں کا خلاصہ ان کی خدمت میں پیش کریں، اور تفسیر میں ہم ترجیح اس کو دیتے ہیں اپنے عقائد اور مسائل پر دلائل پیش کریں، اور جن آیات سے اہل باطل نے استدلال کیا ہے ان کی استدلالات کے جوابات ہیں۔ تو مجھے ایک شخص فرما رہے تھے کہ یہ طلباء تو تفسیر پڑھ کے آتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے یہ تفسیر پڑھتے ہیں، ایک بار ثانیہ احمد، پھر پڑھتے ہیں خاصہ میں 10 پارے، پھر 10 پارے، پھر 10 پارے۔ جب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو پھر مدارس میں پڑھاتے ہیں جلالین مکمل 1 سال میں۔ اس بار تفسیر کا باب بند ہو جاتا ہے، اور جب طالب علم نے میدان میں نکل کے عوام میں درس قرآن دینا ہو، اس کے پاس علوم محفوظ ہوتے ہیں لیکن پڑھانے کا سلیقہ نہیں آتا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس انداز میں تفسیر پڑھیں کہ جب فارغ ہونے کے بعد اپنے علاقے کی مساجد میں جائیں تو قرآن کریم کا درس اچھی طرح دینے کا سلیقہ ان کو ہے۔ اور عموماً ہمارے یہاں مدارس میں، شاید آپ نے اس کا خود اندازہ فرمایا ہوگا، عموماً خصوصاً 30واں پارہ عموماً نئے مدرس کو ملتا ہے، مدرس بھی نیا ہوتا ہے، طالب علم بھی نہیں ہوتے ہیں، اس کا تدریس کا تجربہ نہیں ہوتا، اور طلباء کے درس کا مزاج نہیں ہوتا۔ عموماً 30واں پارہ طالب علم صحیح طرح جیسے تفسیر پڑھنی چاہیے وہ پڑھ نہیں سکتے۔ اب ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ مدرس اور متخصص نیا سبق والا ہوگا، تجربہ اس کا ہوگا نہیں، تو اس کو مدرسے میں دیا تو شاید 30واں پارہ دے دیں، تو اگر اس کو پڑھانے کا سلیقہ آیا تو بہت اچھی طرح یہ پڑھا لے گا۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک مکمل تفسیر طلباء کو پڑھائیں، اور درس قرآن دینے کا طریقہ بھی بتائیں کہ درس قرآن کیسے دیتے ہیں۔ عوام میں درس قرآن دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ جس مسجد میں درس قرآن دیں، جو قرآن کریم جو مطبع اور چھاپا آپ کے پاس ہو، اسی چھاپے کا قرآن کریم آپ کے سامعین کے پاس ہو، 16 لائن کا، 18 لائن کا، 17 لائن کا، جس کمپنی کا ہو، ایک ہی قرآن کریم سب کے پاس ہو۔ اور جب آپ قرآن کریم کھول کر بیٹھے تو ان کو یہ نہ بتائیں کہ پارہ نمبر فلاں اور سورت فلاں، انہیں کہ یہ اب صفحہ نمبر 200 نکالیں،
صفحہ نمبر 200 کی تیسری سطر نکالیں، وہاں سے شروع کرائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ درس قرآن میں ایک معمول کے سامعین ہوتے ہیں، اور بعض معمول کے نہیں، اچانک کوئی مہمان آتا ہے درس قرآن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ بتائیں گے نہیں اور قرآن کریم کھول کے درس شروع کر دیں گے تو نئے آنے والا بندہ الجھن کے شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کھولنا ہے۔ تو جب آپ کہہ دیں گے نا فلاں نمبر صفحہ فلاں سطر، تو سامع کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اور یہ طرز میں نے کہاں سے لیا ہے؟ امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد صفوان صفدر نبر اللہ مرکزو، اور یہ میں نے اس وقت سیکھا ہے جب درس حفظ میں تھا اور بندے کو سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی کہ درس قرآن کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض مدارس میں جائیں، ابھی ہمارا سندھ کا دورہ تھا، ایک ادارے میں گئے تو مدرسے کے محترم صاحب فرمانے لگے کہ حفظ کے بچوں کے آپ کو بیان میں بٹھا دیں۔ میں نے کہا ضرور بٹھائیں۔ مجھے فرمانے لگے ان کو بیان سمجھ نہیں آئے گا، میں نے کہا نہ آئے۔ کہنا میں بٹھانے کا فائدہ، میں نے کہا ایک ان کا ذوق بنے گا غیر مقلدین کے خلاف خصوصاً، اور عام اہل بات کے خلاف عموماً باتیں سنیں گے تو ان کا ذہن بنے گا کہ فلاں غلط ہے اور فلاں ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، ان طلباء نے ہمیں زمانہ طالب علم میں دیکھنا ہے، جب یہ بڑے اور بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا تو ان کے ذہن میں ہمارا نام ہوگا کہ فلاں مولانا ہمارے مدرسے میں آئے تھے اور آپ نے سبق سنا تھا۔ اور جب کوئی بندہ ہمارے نظریے کی تردید کرے گا تو اس کی تردید دلائل سے نہ بھی کر سکے تو عقیدت کو تردید ضرور کرے گا کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ہمیں فلاں حضرت سے ہم نے سنا تھا، وہ غلط بات تو نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے فائدہ بہت ہوتا ہے۔ اور یہ میں مشاہدات نہیں بتا رہا، میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں۔ درجہ حفظ میں جب میں گکھڑ منڈی شیخ سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں گئے تو وہاں روزانہ صبح درس قرآن ہوتا، 4 دن درس قرآن اور 2 دن درس حدیث، اور شیخ فرماتے ہوئے صفحہ نمبر فلاں سطر نمبر فلاں کھول دیں۔ اس کے بعد شیخ کا درس کیا تھا؟ پہلے جتنے قرآن کریم کسی کا درس دینا ہے اس کی پوری تلاوت فرماتے، اس کے بعد اس کا مکمل ترجمہ فرماتے، ترجمے کے بعد تیسرے نمبر اس کی تشریح شروع فرماتے۔ آپ اس طرز پہ درس قرآن دیں گے تو بہت مقبول ہوگا، لیکن ہر بندے کے سامنے قرآن کریم موجود ہے۔ تو میں ایک تو یہ فائدہ کہہ رہا تھا، اور بس اوقات ایک بندے کو بات سمجھ نہ بھی آئے اس کو بتائیں، پھر بھی سمجھ نہ بھی آئے نا یاد کر لے، ایک وقت آتا ہے کہ بڑے ہو کے بات کو سمجھ بھی لیتا ہے۔ حضرت شیخ سرفراز رحمۃ اللہ علیہ کے سبقوں میں دروس قرآن میں شرکت کرتا تھا، اور میں نے درجہ اولی بھی نہیں پڑھا، اسکول سے گئے تھے اور معلومات بھی زیادہ نہیں تھی، فہم بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت شیخ کی پڑھی کی سنی باتیں آج جب ہم بیان کرتے ہیں تو علماء بھی سن کر آشش کرتے ہیں۔ پڑھی یاد اس وقت کی تھی، سمجھ اب آئی۔ یہ جو ہمارا ایک مزاج ہے کہ چھوٹے بچے ہیں سمجھ نہیں کیا فائدہ، یہ مزاج بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس پر میں ساتھیوں کو ایک بطور لطیفہ اور حقیقی واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک مدرسے میں گیا تو مجھے قاری صاحب محتمم کے فرمایا بچوں میں بیان کرتے، میں نے آدھا گھنٹہ بیان کیا، اور بیان استواء علی العرش کے مسئلے، باقی اللہ کہاں پر، اور اس میں حفظ کے بچوں۔ جب بیان سے فارغ ہوا تو مجھے وہ قاری صاحب محتمم صاحب فرمانے لگے، آپ نے آج ان طلباء میں وہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو یہ بیچارے سمجھ نہیں سکے، بہت چھوٹے بچے تھے، ایسا مسئلہ ان میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دعا ہوگی، بچے چلے گئے تھے۔ میں نے قاری صاحب سے گزارش کی کہ آپ ان بچوں کو واپس بلائیں۔ قاری صاحب نے بچوں کو واپس بلایا۔ قاری صاحب بہت خوش ہوئے کہ میری نصیحت کا اس کے اوپر اثر ہوا ہے، اب کوئی فضائل والا آسان سا بیان دوبارہ کریں گے۔ جب وہ طلبہ واپس آ گئے تو میں نے ان میں سے ایک طالب علم کو کھڑا کیا، ہوگا وہ 10 سال کا 11 سال کا۔ میں نے پوچھا یہ بچہ کتنے بارے حفظ کر چکا ہے؟ مجھے مکمل تو یاد نہیں ہے، 23 بارے 24 بارے جو بھی کہے۔ تو میں نے اس بچے سے کہا بھی آپ کھڑے ہو کے، میری صورت یاد نہیں، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، میں نے اس سے کہا آپ یاسین شروع کریں۔ اس نے سورہ یاسین کا پورا رکوع پڑھ دیا۔ جب ایک رکوع پڑھا تو میں نے اس طالب علم سے کہا کہ اس کا ترجمہ کرو، تو کہنے لگا جی مجھے تو نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ اس کی تفسیر بیان کرو، کہتا مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا اس کا مطلب کوئی شرح پتر پوچھتے دس نہ، کہتا مجھے تو نہیں آتا۔ میں نے قاری صاحب جو محتمم ان سے پوچھا کہ جب یہ بچے قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ ان بچوں کو قرآن کریم کیوں پڑھاتے اور کیوں حفظ کراتے ہیں؟ قاری صاحب کو مان لیں کہ بچہ ہے، آج یاد کر لے، بڑا کو سمجھ جائے گا۔ میں نے کہا بچہ ہے، ہمارے عقیدے کی بات آج سن لے، یاد کر لے، بڑا کو سمجھ جائے گا۔ قاری صاحب بہت محظوظ ہوئے، تو مجھے فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے مناظرہ شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا مناظرہ بھی شروع کیا، میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے۔ آپ 30 پارے حفظ کرا دیں اور سمجھنا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے،
اور ہم نے 30 منٹ بیان کیا اور نہیں سمجھ آتا آپ نے اعتراض کر دیا. ایسے ہی ہے نا, 30 پارے آپ نے یاد کرا دی اور نہیں سمجھ آئے, ہم نے کبھی اعتراض کیا اور ہمارے 30 منٹ کے بیان پر آپ نے اعتراض کر دی. میں نے کہا ہمارا دیکھو کتنا بڑا دل, ہم اعتراض بھی نہیں کرتے اور آپ کا اعتراض سن کر خوشی سے جواب بھی دیتے ہیں. خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ ہم اس لیے الحمد سے لے کر الناس تک طلباء کو کوشش کرتے ہیں قرآن کریم مکمل ہو, تاکہ طلباء اس کو پڑھیں سمجھیں اور ان کو درس قرآن لینے کا سلیقہ آئے. یہ بنیادی بات ہے. میں نے ایک لفظ بولا ہے, میں نے یہ کہا تخصص میں یہ نہیں کوشش کرتے کہ ان کو چونکہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں آتی تو پڑھ لیں. میں نے یہ تو نہیں کہا ان کو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا تو یہ سیکھ لیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا. ہم نے کہا وہ علماء جن کو ترجمہ قرآن کریم بھی آتا ہے, تفسیر بھی آتی ہے, وہ مرکز میں آ کر ایک مرتبہ پھر پڑھنے کا مطلب کیا ہے, ایک تو تازگی ہوگی اور دوسرے ان کو پڑھانے کا سلیقہ آئے گا. ہمارے یہاں اصل اہتمام اس کا نہیں ہے کہ آپ کو علوم دیں, اصل یہ ہے کہ جو علوم موجود ہیں ان علوم کو اظہار کرنے کا سلیقہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. کوہاٹ ایک جگہ میں گیا تو علماء تشریف فرما تھے, ان میں ایک عالم کا نام لے کر مقامی علماء نے تعریف کی اس کی کہ ماشاءاللہ جید عالم ہے, ان کا مطالعہ بہت اچھا ہے, علوم پہ بڑی دسترس ہے اور ماشاءاللہ بستتاً فی العلم والجسم تھے, جسیم بھی تھے اور مطالعہ بھی تھا. تو میں نے کہا ان مولانا صاحب سے کو 1 سال کے لیے میرے پاس آ گئے. ان کو بڑا تعجب ہوا, ہم تعارف کریں اس کا مطالعہ بہت ہے اور یہ کہہ رہے 1 سال کے لیے میرے پاس آ گئے. میں نے ان کی آنکھوں سے تعجب محسوس کیا کہ ان کو تعجب ہو. میں نے علماء سے کہا کہ میں آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے, میں ان کو جو اپنے پاس 1 سال کے لیے بلا رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ میرا مطالعہ ان سے زیادہ ہے, مطالعہ تو ان کا زیادہ ہے, علوم ان کے پاس بہت ہیں, لیکن میری خواہش ایک اور ہے, وہ یہ کہ بس اوقات ایک بندہ بادام بہت کھاتا ہے, روغنیات بہت استعمال کرتا ہے, مقویات بہت کھاتا ہے, روزانہ 5 کلو بکرے کا گوشت کھاتا ہے, اس میں طاقت بہت ہوتی ہے لیکن اس کو لڑنے کا طریقہ نہیں آتا. تو کبھی اس کو کمزور سے پہلوان کے پاس بھیجتے ہیں کہ اس نوجوان کو لڑنے کا طریقہ بتا. ہم نے کبھی خوراک میں بہت کھائی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس لیے ان کو بلا رہے ہیں کہ جو علوم ان کے پاس ہیں ان علوم کے استعمال کرنے کا طریقہ ان کو آ جائے. پھر علماء ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے. تو بہت سارے حضرات کو ہماری ترتیب سمجھ نہیں آتی. تو ابھی میں ایک سفر میں تھا, تو سرات کے حضرات ہمارے ملنے کے لیے آئے, ایسے نبدال ہم بیٹھے تھے, ایک عالم کا تعارف کرایا کہ اسماء الرجال کے بہت ماہر ہیں, آپ ان کو اپنے پاس خدمت کا موقع دیں. میں نے کہا پہلے رجال ہوتے ہیں پھر اسماء الرجال ہوتے ہیں, ان کو ہمارے پاس بھیجیں, میں ان کو رجل بناؤں, پھر ان سے اسماء الرجال ہم لے لیں. تو مولوی صاحب کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں کہ اسماء الرجال کا ماہر ہے اور یہ کہتے ہیں میرے پاس آ کے پڑھو. میں نے کہا اسماء الرجال بعد میں ہے, پہلے رجال ہے, ہم رجل بنائیں گے, اسماء الرجال ہم ان سے لے لیں گے, لیکن رجولیت ہم سے سیکھیں. رجولیت اصل ہے اور اسماء الرجال بعد کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ جب باتیں سمجھ آ جائیں پھر کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الناس کی 6 آیات ہیں. ان آیات پر میں نے مکمل بحث علمی آپ کی خدمت میں پیش کام کرنی ہے. میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ کو اس کی تفسیر بھی آتی ہے, ترجمہ بھی آتا ہے, شان نزول بھی آتا ہے, یا مفتی شبیر صاحب نے آپ کو پڑھا دیا ہوگا, نہیں آپ اپنے متعلق زور پر ہم سے آگے نکل جائیں گے, اس میں فرق نہیں پڑتا. جو باتیں میں نے سمجھانی آپ ذرا وہ سمجھیں. پہلی بات یہ سمجھیں, قرآن کریم کا آغاز اللہ رب العزت نے جس صفت سے فرمایا وہ صفت رب ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ اس میں ذات ہے اور رب اللہ کی صفت ہے. اور قرآن کریم کے درمیان میں جس صفت کا ذکر کیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ بھی صفت رب ہے. اور قرآن کریم کا جس صفت پر اختتام ہوا وہ بھی رب ہے. قل اعوذ برب الناس, آغاز بھی رب, درمیان بھی رب اور اختتام بھی رب. اور جب انسان عالم ارواح میں تھا اللہ رب نے سوال کیا الستُ بِإِلَٰهِكُمْ, الستُ بربکم, عالم ارواح فرمایا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں, رب پوچھا. اور جب دنیا میں آئے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, دنیا فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو رب کہتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں. عالم ارواح میں بھی رب, عالم دنیا میں بھی رب, اور جب قبر میں جائیں گے تو فرشتہ کیا پوچھے گا, مان ربک, تمہارا رب کون. یہ نہیں کہا من الہ, تمہارا الہ کون. عالم ارواح میں بھی رب, عالم دنیا میں رب, عالم برزخ میں رب. ایسے ہی ہے قرآن کریم کے آغاز میں رب, درمیان میں رب, اختتام پہ رب. اس کی وجہ یہ ہے
لفظ رب اللہ کی ایسی صفت ہے جس میں ساری صفات آ جاتی ہیں۔ لفظ رب ایک ایسی صفت ہے جس میں ساری صفات آ جاتی ہیں، تو رب تمام صفات کو جامع ہوتا ہے، اور اتنی اہم صفت ہے نا یہ، میں تھوڑے سے اشارے کرتا ہوں آپ اس کو سمجھیں۔ مثلا ربن کا معنی ہے جو تدریجاً تربیت کرے اور درجہ کمال تک پہنچائے، کسی کو ابتدا سے لے انتہا تک لے جائے، اس کا نام رب ہے۔ جب لے تو کچھ بھی نہ ہو، اور جب پہنچائے تو بہت کچھ ہو۔ رب کا معنی سمجھے؟ جب اس نے تربیت شروع کی تو کچھ بھی نہیں تھا، اور جب پہنچایا تو بہت کچھ بنا، اس کا نام ہوتا ہے رب۔ اب یہ ایسی تربیت کون کر سکتا ہے؟ نمبر ایک، جو جس کی تربیت کرتا ہے اسے محبت بھی کرے۔ اگر محبت نہ ہو تو بندہ صحیح تربیت کر نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے تربیت اولاد کی ماں کے بھی ذمہ ہے اور باپ کے ذمہ ہے، لیکن جو اولاد کی ابتدائی مراحل ہوتے ہیں بچپن کے، جس میں اس نے دودھ پینا ہے، دانت نکل رہے ہیں، اس نے پیشاب کرنا ہے، پخانہ کرنا ہے، ٹٹیاں کرنی ہے، اس وقت کی تربیت کس کی ذمہ ہے؟ ماں کی یا باپ کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو محبت ماں کو ہے نا وہ باپ کو نہیں، اس لیے اس موقع پر اس کو ماں کے حوالے کیا، اور جب یہ باہر نکلتا ہے نا اب ماں کے حوالے نہیں، اب کس کے ہے؟ اب مرحلے باپ کی شروع ہوتے ہیں۔ میں بتا صرف یہ رہا ہوں، تربیت وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے مربع، جس کی تربیت کرنی ہے اس سے محبت ہو۔ محبت نہ ہو تربیت کر ہی نہیں سکتا۔ ماں اپنی اولاد کا پخانہ پیشاب کیوں برداشت کرتی ہے؟ محبت ہے اس کو، اس محبت بھی برداشت کرتی ہے۔ اس سے اللہ کی صفت ودود نکلا، جس سے اللہ رب العزت کی صفت ودود آئی، اللہ کو بہت محبت ہے، اللہ کو بہت محبت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، ودود مودت سے ہے۔ مودت میں وہ محبت ہے جس میں شفقت ہو اور مفادات نہ ہو۔ مودت میں وہ محبت ہوتی ہے کہ جس میں شفقت اور مفادات نہ ہو۔ آپ کہیں گے یہ میں نے کہاں سے لیا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن کریم میں لکھا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے دونوں کے درمیان محبت رکھی ہے، اور محبت نہیں فرمایا، مودت فرمایا۔ خامد اور بیوی بس اوقات ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں بغیر مفاد کے، اس لیے کہ میری بیوی ہے، مفاد نہ ہو تب بھی میرے ذمہ ہے اس کی محبت۔ رشتہ ہوتا ہے نا، اس رشتے میں یہ نہیں دیکھنا میرے کام آتی ہے کہ نہیں، جب تک وہ رشتہ، اس رشتے کو اس نے نبھا کرنا ہے۔ خیر، لفظ صفت ودود اللہ کی ہے۔ اچھا، پھر تربیت وہی کر سکتا ہے جس نے تربیت کرنی ہے، اور جس کی کرنی ہے اس کے سارے حالات کو جانتا ہو۔ جتنا حالات کو جانتا ہوگا تربیت بہتر کرے گا، جتنا حالات کم جانتا ہوگا تربیت کم کرے گا۔ صفت علیم آئی کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارشد آ رہی ہے؟ سمجھتا بھائی آدمی سنے، علیم ہوگی نا، عالم الغیب ہے، صفت علم آ گئی۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ اچھا، اور صحیح تربیت وہ کر سکتا ہے کہ اگر جس کی تربیت کرتا ہے اس کی تربیت کے مطابق نہ چلے تو اس کو سزا بھی دے سکتا۔ اگر بندہ کسی کی تربیت کرے اور یہ پتہ ہو میں نے اس کی بات نہ مانی مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، پھر تربیت اور ہوتی ہے، اور یہ پتہ ہو میں نہ مانی مجھے بہت کچھ کہہ سکتا ہے، پھر تربیت اور ہوتی ہے۔ تو اسے اللہ کی صفت ذو انتقام آئی کہ نہیں ہے؟ قہار والی صفت آئی نا، یہ ساری صفت اللہ کی اس کے اندر آئی۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ اچھا، آدمی کسی کی تربیت اسی وقت سے کر سکتا ہے جب اس کے سارے اعمال اقوال پہ قادر بھی، ورنہ کیسے کرے گا؟ تو صفت قدیر آ گئی نا، صفت قادر بھی آ گئی۔ میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رب میں ساری صفات اللہ کی آتی ہیں، اس لیے عالم ارواح میں بھی رب، عالم دنیا میں بھی رب، عالم برزخ میں بھی اللہ نے صفت رب کا تذکرہ فرمایا۔ جب شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، اور جب ختم کیا تو قل اعوذ برب الناس، لفظ رب پہ ختم کیا۔ میں لفظ رب پہ ایک چھوٹی سی بات کی ہے، آپ اس پہ 2 گھنٹے درس دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ درجہ خامسہ والے سال میں جامعہ امدادیہ میں تھا، اور چھٹیوں والے سال حضرت شیخ سرفراز صاحب سے میں نے دورہ تفسیر کیا نصرت العلوم، وہاں لاغری والی گلی میں رمضان المبارک کا پورا مہینہ میں نے سورۃ الفاتحہ پہ درس دیا۔ یہ میں درجہ خامسہ کی بات کر رہا ہوں، پورا مہینہ بغیر کسی کتاب کے مطالعہ کرنے کے پورا مہینہ سورۃ الفاتحہ پہ درس دیتا۔ ہمارے سامعین بھی حیران تھے اور سارے حیران تھے، یعنی کیسا طالب علم؟ درجہ خامسہ بندے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ نہ مطالعہ، اور مزاج میرا تحریک کا تھا، ادھر دورہ تفسیر پڑھنا، ادھر جلسوں میں جانا،
رات 12 بجے آنا اور فجر کے بعد درس قرآن شروع کرنا، پورا مہینہ میں سورۃ فاتحہ میں درس دیتا۔ اللہ آخر انہوں نے شیخ صاحب کو کہا کہ مجھے اپنے مسجد میں خطیب بلا دیا اور فیصلہ آباد سے لے کر چلے گئے۔ پھر ایک مسئلہ بنا، میں نہیں رہ سکتا، خیر وہاں سے چلا گیا۔ میں گزارش کروں اب لفظ رب پہ آپ 2 دن کیا 10 دن بھی بولنا چاہیے، آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے لفظ رب پہ اشارہ کیا۔ اچھا پھر اللہ رب العزت نے یہاں رب الناس کے بعد 2 صفتیں اور بھی لائیں، مالک الناس، آگے الہ الناس، 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ فرمایا تم کو میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ترجمہ کرنا سیکھیں، کیا کہو؟ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو رب الناس بھی ہے، ملک الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے۔ ایسے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے محفوظ کر لے سب سے۔ کبھی ہم کہتے ہیں نا میں پناہ مانگتا ہوں، تو ترجمہ پورا کھلتا نہیں ہے، اس لیے کہو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے تو سنبھال لے۔ اور صفتیں کتنی ذکر فرمائی؟ نمبر 1 رب الناس، نمبر 2 مالک الناس، نمبر 3 الہ الناس۔ یہ 3 صفتیں 3 کیوں ذکر فرمائی؟ اس لیے کہ بندے کے حالات 3 ہوتے ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ بچپن میں بندہ محتاج ہوتا ہے تربیت کا، اور جوانی میں بندے کا مزاج ہوتا ہے حکومت کا، اور بڑھاپے میں مزاج ہوتا ہے معذوری کا۔ تو رب الناس میں قل اعوذ برب الناس یہ ہے اللہ بچپن میں تو نے ہمیں سنبھالا، تربیت کے محتاج تھے، اللہ تو نے فرمائی ہے، ماں کے پیٹ میں محبت دل میں تو نے ڈالی ہے، باپ کے دل میں محبت تو نے ڈالی ہے، استاد کے دل میں محبت آپ نے ڈالی ہے۔ تو سارے بچپن کے حالات میں اللہ آپ کے سامنے تھے، اور بچپن میں ہمارا آپ نے خیال کیا ہے۔ رب الناس جو ہے، آگے کیا ہے؟ ملک الناس، یہ آدمی کی جوانی ہے۔ جوانی میں ہر آدمی کو لیڈر بننے کا شوق ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، حکومت کا شوق ہوتا ہے۔ 2 بندے کو خواہش ہوتی ہے کہ امیر میں ہی بنوں، فرمایا ملک الناس، اللہ اصل بادشاہ تو ہے۔ جوانی ہماری جتنی بھی ہوگی اصل بادشاہ تو ہے، ہمارا اقتدار ہو بھی تو عارضی ہے، تو دے تو ملتا ہے، نہ دے تو نہیں ملتا۔ لگے فرمایا الہ الناس، اللہ تو الہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ آدمی بچپن سے جوانی میں آتا ہے اور جوانی سے بڑھاپے میں آتا ہے، اور جتنا بھی گیا گزرا ہو بڑھاپے میں آدمی کا رخ عبادت کی طرف ہوتا ہے۔ فرمایا الہ الناس، اللہ بچپن میں آپ نے تربیت فرمائی ہے، جوانی میں آپ نے ہمیں طاقت دی ہے، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ کو معبود بنا کے آپ کے در پر آ گئے ہیں، اللہ تو ہمارے حق پہ رحم فرما دے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو جو کہ 3 حالتیں تھیں، تینوں کے مطابق 3 صفتیں ذکر فرما دی۔ آگے دیکھیں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے تو بچا لے۔ کس سے بچا؟ خناس کے وسوسوں کے شر سے بچا، خناس کے وسوسوں کے شر سے بچا۔ خناس کون ہے؟ اس کی فطرت یہ ہے کہ بندے کے دل میں شبہات پیدا کرتا ہے، اللہ شبہات پیدا کرنے والوں سے تو مجھے محفوظ فرما۔ اور بندہ شبہات سے بچتا ہے نمبر 1 اپنے علم اور مطالعے کی وجہ سے، لیکن چھوٹے درجے میں اصل شبہات میں بندہ بنتا ہے کسی شیخ کی صحبت کی وجہ سے۔ آدمی کو بڑے بڑے شبہات بھی علم صاف نہیں کرتا، اور بڑے کی صحبت آدمی کی شبہات کو صاف کر دیتی۔ علم سے صاف نہیں ہوتے، بس اگر علم سے شبہات بڑھ جاتے ہیں اور صحبت سے شبہات صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، امام رازی معقولات اور منقولات کے امام تھے۔ وفات کا وقت قریب آیا، شیطان آ گیا، اس نے اگر پوچھا امام صاحب جا رہے ہیں دنیا سے، بتاؤ کون سی چیز لے کر جا رہے ہیں؟ میں توحید۔ امام رازی بہت عقلیات نقلیات کے ماہر تھے، آپ تفسیر کبیر پڑھ کے دیکھیں۔ جا رہے ہیں، کیا نعمت؟ فرمایا توحید۔ اس نے کہا اللہ کی توحید پہ کوئی دلیل ہے تو آپ پیش فرمائیں۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پیش فرمائی توحید پہ، تو شیطان نے توڑ دی۔ اور دلیل پیش فرمائے، وہ بھی توڑ دی، اور پیش فرمائے، وہ بھی توڑ دی۔ 100 دلائل امام رازی نے اللہ کی توحید پر بیان فرمائے، اور شیطان نے سارے دلائل توڑ دی۔ امام فخر الدین رازی سے شیطان نے پوچھا کوئی اور دلیل ہے تو فرمائے، دلائل تو ختم ہو گئے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شیخ سے تعلق تھا بیعت کا، اللہ رب العزت جو قادر ہے، اللہ نے کشف اور یوں فرمایا کہ شیخ اور امام رازی کے درمیان کے پردوں کو اٹھا دی، منکشف ہو گئے حالات۔ تو شیخ نے کہا فخر الدین رازی تو کیا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا؟
امام راضی نے فرمایا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، روح پرواز کرے گی اور دنیا سے چلے گی۔ بہت سارے مقامات پہ دلائل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور بہت بڑی کم عقلی اور کم علمی ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے علم اور دلائل کی بنیاد پہ شیخ کو چھوڑ دے۔ یہ بات میری نصیحت یاد رکھنا، آدمی بہت مار کھاتا ہے۔ تو صرف دلائل کافی نہیں ہوتے، وسوسوں سے بچنے کے لیے دلائل کے ساتھ ساتھ اپنے سے بڑے اور شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے، تو اس کے بغیر بندہ بچ نہیں پاتا۔ اور بہت سارے مسائل میں بندہ بغیر دلائل کے آمن نہ گئے تو بچ جاتا ہے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ کا واقعہ سنایا کرتے، فرمایا کہ شاہ درہ لاہور میں غالباً یہ کسی اور مقام پہ عیسائی پادری سے حضرت کا مناظرہ تھا۔ فرمایا عجیب بات ہے، جو اس نے سوال کرنا تھا اس کا جواب پادری نے پہلے تیار کیا ہوا تھا۔ عیسائی پادری کہنے لگا کہ ہم خنزیر کھاتے ہیں اور تم مسلمان خنزیر کو نہیں کھاتے، بکری کا گوشت کھاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت فرمانے لگے کہ میں نے عیسائی پادری سے کہا کیونکہ خنزیر حلال اور حرام ماں اور بیٹی کا خیال نہیں کرتا، وہ کھائیں گے تو ماں اور بیٹی کا بندہ خیال نہیں کرے گا جیسے عیسائی کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں کھاتے۔ اس کی طبیعت میں غلاظت ہے، اس کی طبیعت میں نجاست ہے، اس کی طبیعت میں بدفطرتی ہے، ہم اس لیے نہیں کھاتے اس کو کھائیں گے نتیجہ یہ نکلے گا۔ حضرت فرمانے لگے کہ عیسائی پادری نے کہا کہ یہ بکری ہے اور یہ بکری کا بچہ ہے، اسی سے پیدا ہوا سال پہلے، اور میں نے آپ کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے چھوڑا اور بکری کا بچہ اپنی ماں بکری کے پیچھے چل پڑا۔ تو نے کہا یہ جو کرتوت کرتا ہے خنزیر وہ جو بکرا بھی کر رہا ہے، پھر اس کو بھی کھانا چھوڑ دو۔ اور فرماتے اس نے ایسی بات کی کہ میرے پاس اس وقت اس کا جواب نہیں تھا۔ حکیم الامت مولانا تھانوی کی مجھے بات یاد آئی۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے ہم تعلیلات کے پیچھے نہیں پڑتے، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کس وجہ سے خنزیر کو حرام نہیں کہتے؟ یہ وجہ ہے اس لیے حرام کہتے ہیں کہ قرآن میں آ گیا۔ اب اس کا پادری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اب تو گفتگو قرآن پر کرو گے نا، ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اب دیکھو بچ کے حکیم الامت تھانوی کے ایک جملے نے حضرت اکاڑوی جیسے شخص کو محفوظ کر دیا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اللہ ہم سب کو خناس کے وساوس سے محفوظ رکھے، اور خناس کبھی جنات میں بھی ہوتی ہیں، کبھی انسانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں خناس کی سب سے بڑی قسم وہ ہمارے دنیا بھر کے غیر مقلد ہیں۔ سب سے بڑی خناس کی جو قسم ہے وہ یہ غیر مقلد ہے۔ اس پر میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں اور اس کو اچھی طرح محفوظ رکھ لیں۔ آپ نے میرے بیانات میں بھی سنا ہوگا اور یہ عوام کو بھی سمجھائیں۔ گمراہی کے لیے ایک شیطان ہے اور دوسرا خناس ہے۔ ایک شیطان اور دوسرا خناس۔ شیطان اور خناس کے کام میں کیا فرق ہے اور شیطان اور خناس کا ایریا کون سا ہے، دونوں میں سمجھیں، اچھی طرح اس مضمون کو سمجھیں پھر آگے سمجھانا۔ شیطان کا جو تخت ہے ابلیس کا وہ سمندر پہ لگا ہوا، وہاں سے شیاطین آتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں شیاطین۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں شیاطین نہیں جا سکتے، اس مقام کا نام ہے مسجد۔ جب اذان ہوتی ہے حدیث مبارک میں موجود ہے کہ شیطان دوڑتا ہے وَلَهُ ذُرَاتٌ، اب آپ خارج کرتے ہو دوڑ کر مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اذان کا نام سن کے شیطان دوڑتا ہے۔ اب مسجد سے باہر تو شیطان نے کام کیا تو مسجد میں بھی تو کوئی بندہ چاہیے نا خراب کرنے کے لیے، چاہیے نا۔ تو جہاں مرکز ہیڈ کوارٹر کی نشریات ختم ہو جائیں، ان نشریات کو مزید آگے پہنچانے کے لیے ایک چیز ہے جسے پوسٹر کہتے ہیں۔ یا آپ نے اس کا تجربہ کیا نا، آپ کسی کشمیر کے علاقے میں گئے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور ماں ابو آپ سے کہتے ہیں ہم 2 دن سے فون ملا رہے تھے اور آپ سے بات نہیں ہوتی، خیر تو تھی، آپ کہتے ہیں یو فون کے سگنل نہیں آتے تھے۔ آئندہ سال پھر گئے اور پھر آپ کی بات ہوگی، کہاں پر ہے؟ آپ نے وہی جگہ بتائی، سوات میں ہے، مری میں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے۔ تو ابو پوچھتے ہیں پچھلے سال تو آپ کہتے تھے بات، آج کیسے سگنل آ گئی؟ آپ کہتے ہیں ابو اس سال یو فون والوں نے کھمبا اور پوسٹر لگا دیا ہے، اس لیے اب یہاں پہ سگنل آ گیا۔ تو جہاں ہیڈ کوارٹر کی نشریات رک جائیں ان کو آگے پہنچانے کے لیے پوسٹر چاہیے۔ تو ابلیس کی نشریات سمندر کے تخت سے شروع ہوتی ہیں اور مسجد کے باہر رک جاتی ہیں۔ ان نشریات کو مسجد پہ جانے کے لیے پوسٹر چاہیے تھا، وہ پوسٹر اس دور میں خیر ابلیس کو اللہ نے غیر مقلد سے اس کو مہیا ہوا۔ تو غیر مقلد یہ خناس ہے جو ابلیس کا پوسٹر ہے، جہاں اس کی نشریات دی جاتی ہے وہاں یہ کام کرتا ہے۔ ایریا سمجھ گئے دونوں کا؟ اچھا کام میں کیا فرق ہے؟ میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں کہ 2 کام ضروری ہیں۔ نمبر 1 نیک عمل کرنا، نمبر 2 نیک عمل کو آگے تک لے کر جانا۔ بندہ نیک عمل کرے اور آگے لے کر نہ جائے، قبول نہ ہو تو ضلالت ہے۔ تو شیطان محنت کرتا ہے کہ بندہ نیک عمل نہ کرے
اور غیر مقلد محنت کرتا ہے کہ نیک عمل کرے اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، تو شیطان کی محنت کے نیک عمل نہ کرے اور خناس کی محنت کے نیک عمل کرے اور قبول نہ ہو، تو خطرناک محنت شیطان کی ہے خناس کی ہے؟ کیوں؟ شیطان کی مانیں گے آپ دنیا کے مزے کریں گے آخرت برباد ہوگی، خناس کی مانیں گے دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی۔ شیطان محنت کرے گا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، گرمی کا روزہ ہے، کیوں جولائی میں خود کو مارتے ہیں؟ خناس کے اگر روزہ نہ رکھو گے تو لوگ کہیں گے کیسا داڑھی والا ہے مولوی صاحب ہے اور روزہ نہیں رکھتا۔ روزہ رکھ لو لیکن ایک چھوٹا سا کام کرو کہ سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے توڑ دینا۔ تو شیطان روزہ رکھنا نہیں دیتا اور خناس روزے کو آخر تک جانے نہیں دیتا، تو شیطان کی مانتے شربت پیتے، مال کھاتے، بھوک برداشت نہ ہوتی، چلو جہنم میں جاتے۔ خناس کی مانی ہے تو بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس برداشت بھی کی ہے اور پھر میری بھی جہنم۔ تو زیادہ خطرناک شیطان ہے یا خناس ہے؟ تو زیادہ محنت کس کے خلاف کرنی چاہیے؟ خناس کے خلاف۔ لوگ شیطان کے خلاف کرتے ہیں، رائبن کی پوری محنت شیطان کے خلاف اور مرکز سرگودا کی پوری محنت خناس کے خلاف۔ اور دونوں سے امت کو بچانا بہت ضروری ہے، اس لیے شیطان سے بھی امت کو بچائیں اور خناس سے بھی امت کو بچائیں۔ شیطان کی مانے اور رمضان کا روزہ نہ رکھے تو ایک روزہ قضا کرنی پڑے گی نا، اور خناس کی مانے صبح روزہ رکھے اور سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے توڑ دے تو کتنے روزے؟ کفارے میں کتنے رکھے؟ 2 ماہ رکھے۔ تو بتاؤ زیادہ خطرناک کون ہے؟ ہم دن رات شیطان کی بات کرتے ہیں، خناس سے بچانے کی فکر نہیں، اس لیے شیطان سے بھی امت کو بچائیں اور خناس سے بھی امت کو بچائیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ شیطان سے بچانے کے لیے فضائل والی محنت ہے اور خناس سے بچانے کے لیے دلائل والی محنت ہے۔ اللہ نے دونوں محنتوں کا ذکر قرآن میں کیا، ادعو الی سبیل ربک، یہ محنت ہے فضائل والی شیطان سے بچانے کے لیے، وجادلہم باللتی احسن، یہ محنت ہے دلائل والی خناس سے بچانے کے لیے۔ ادعو بھی ٹھیک ہے، جادل بھی ٹھیک ہے، دعوت بھی ٹھیک ہے اور مناظرہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شیطان سے بچانے کے لیے محنت کون سی ہے؟ فضائل والی، اور خناس سے بچانے کے لیے کون سی محنت ہے؟ اس لیے تبلیغ جماعت کے نصاب کا نام فضائل اعمال ہے اور ہمارے نصاب کا نام دلائل اعمال ہے۔ فضائل اعمال ہے کہ امت امان پہ آ جائے گی، دلائل اعمال ہے کہ امت کے اعمال بچ جائیں گے۔ تو دونوں محنتیں ضروری ہیں، اللہ ہمیں دونوں محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، لفظ کل پہ بات سمجھیں۔ جب کل انسان کہے تو مطلب اور ہوتا ہے، جب اللہ کل فرمائے تو مطلب اور ہوتا ہے۔ عنوان آ گیا ذہن میں؟ جب کل اللہ فرمائے تو مطلب اور ہے، اور جب انسان کل کہے تو مطلب اور ہے۔ اللہ کل فرمائے تو حکم دیتے ہیں اور بندہ کل کہے تو حکم نہیں دیتا، اللہ کے حکم کو نقل کرتا ہے۔ اللہ کل فرمائے تو حکم دیتے ہیں اور جب بندہ کل کہے تو پھر حکم نہیں دیتا، اللہ کے حکم کو نقل کرتا ہے۔ اس اتنی بڑی مباحث آپ کو سمجھ جائیں گی نا، اشارہ میں نے کر دیا۔ آپ کے 2 جمعے 3 جمعے اس پہ پڑھانا چاہیں تو بڑے آرام سے پڑھا سکتے ہیں۔ آپ کہیں جی وہ کیسے؟ میں ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اذان سے قبل اہل بدعت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت نہیں پڑھتے۔ اہل سنت والجماعت سے پوچھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذان سے قبل کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ہمارا جواب ہوتا ہے اس لیے کہ ہم یہاں زندہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور دور سے زندہ کو یا کے ساتھ پکارنا ہی ادب کے خلاف، اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ اہل بدعت فوراً آپ سے کہیں گے جب تم نماز میں تحیات پڑھتے ہو تو کہتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، آپ نے تو دور سے حضور کو پکار لیا۔ اب اس کا جواب میں نے دیا، لفظ قل سے اس کا جواب دیا۔ وہ جواب کیسے ہے کہ ہم السلام علیکم ایھا النبی کہہ کے حضور کو خطاب نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ تشریف لے گئے تھے، اللہ پاک نے پوچھا کیا لائے ہو، تو حضور نے کیا عرض کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میں نے 3 ہدیے پیش کیے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی کہہ کے خطاب اللہ نے فرمایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھی، السلام علیکم ایھا النبی فرمایا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نبی کو خطاب تو نہیں تھا، حضور تو خود نبی تھے، خطاب کس کو کرنا تھا؟ اس لیے اور جب صحابہ کرام نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، یہ بھی خطاب نہیں تھا۔ تو جو عرش پہ اللہ نے اپنے نبی کو السلام علیکم ایھا النبی کہہ کے خطاب کیا تھا،
ہم السلام علیکم ایھا النبی کہہ کے حضور کو خطاب نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں، اللہ کے خطاب کو۔ اور اہل بدعت اذان سے قبل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے حضور کو خطاب کرتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ تو بڑے کو دور سے خطاب کرنا یہ بے ادبی ہے، اور اس سے بڑے کا خطاب نقل کرنا یہ ادب ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ خطاب ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی یہ خطاب نہیں ہے، اللہ کے خطاب کا نقل ہے۔ تو جب قل اعوذ برب الناس اللہ فرمائے تو حکم دیتے ہیں، اور جب قل اعوذ برب الناس ہم کے حکم نہیں دیتے، اللہ کے حکم کو نقل کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آج میں نے چاند کے اشارے کیے ہیں، آپ اس طرح چاہو تو قل اعوذ برب الناس کو لے لو، 4 جمعے پڑھا دو، اللہ آپ کے علوم میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ یہ ہمارے تخصص کی تحقیق و دعویٰ کا اختتام نہیں ہے، تخصص کے درس قرآن کریم کی تفسیر کا اختتام ہے، جو کہ ہمارے نصاب میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، تو مستقل کتاب نصاب کا حصہ نہیں ہے سوائے قرآن کریم کی۔ ہم سے بعض رات پوچھتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے، میں کہتا ہوں ایک قرآن کریم کتاب کا مکمل نصاب کا حصہ ہے، باقی مستقل کوئی کتاب نہیں ہے۔ باقی اصول ہم جمع کرتے ہیں، اپنی فائلیں تیار کر کے طلباء کو پڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ مستقل کتاب ہے، قرآن کریم کی الہی اور آسمانی کتاب ہے، اس لیے اس کے اختتام پر اہتمام کیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت جن حضرات نے اہتمام کیا ان کو شیان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو اللہ حضرات سے علوم اور اعمال کے دونوں کام لے، اللہ آپ کے فیض کو دنیا میں عام فرما دے، اللہ فیض کو دنیا میں عام فرمائے۔ اپنے اس کام کو لے کر چلیں اور ہمت کریں، اور اس کی شدید ترین ضرورت ہے کہ بندہ قرآن کریم کو عام کرے اور اسلاف کی محنت کے مطابق کرے۔ اس پر بہت دل کرتا ہے، بہت دل کرتا ہے میں کسی وقت آپ کی خدمت میں اس عنوان کو مستقل گفتگو کروں۔ ایک ہوتا ہے فہم قرآن، ایک ہوتا ہے تفہیم قرآن۔ فہم قرآن کے اصول اور ہوتے ہیں اور تفہیم قرآن کے اصول اور ہوتے ہیں، دونوں بہت بڑا فرق ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر اور پروفیسر کے درس قرآن نہ سنو، علماء کی سنو، تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کے سنیں تو پروفیسر کیوں نہ سنیں، دونوں درس قرآن ہی دیتے ہیں نا۔ ہر بندے کو حق حاصل ہے قرآن سمجھے، ہم کہتے ہیں ہر بندے کو حق حاصل ہے قرآن سمجھے، لیکن ہر بندے کو یہ حق حاصل نہیں قرآن سمجھائے۔ فہم قرآن اور چیز ہے، تفہیم قرآن، فہم قرآن کے اصول الگ ہیں، تفہیم قرآن کے اصول الگ ہیں، فہم قرآن الگ ہے، تفسیر قرآن الگ ہے۔ کبھی انشاءاللہ آپ یاد کرائیں، میں آپ خدمت میں پیش کروں گا فہم قرآن کے اصول کیا ہیں اور تفہیم قرآن کے اصول کیا ہیں۔ فہم قرآن کے لیے 3 علوم چاہیے اور تفہیم قرآن کے لیے 15 علوم چاہیے۔ تو ہر بندے کے پاس 3 علوم آ سکتے ہیں، وہ بڑے آسان ہیں، اور 15 بہت مشکل ہے، اس پر اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، قرآن کریم سمجھانے کی، عمل کرنے کی اور دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے تخصص کے اسباق جاری ہیں اور ابھی تخصص کا اختتام نہیں ہے۔ صبح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، اس کے بعد جب بھی آپ ذرا مشورہ کر لیا ہوگا، استخارہ استشارہ، تو بعد انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی عالی محنت کے لیے اپنے فضل و کرم سے ہمیں قبول فرما دے۔ یہاں ایک سوال ہے، جب خناس زیادہ خطرناک ہے تو پھر قرأت قرآن سے قبل شیطان سے پناہ کیوں مانگتے ہیں، خناس سے کیوں نہیں مانگتے؟ ایک ہوتا ہے قرأت قرآن، ایک ہوتا ہے عمل بالقرآن، دونوں میں فرق ہے۔ میں نے کہا تھا نا شیطان کا دائرہ کیا، وہ نیک عمل کرنے سے روکتا ہے، اور خناس کا دائرہ کیا ہے، وہ صحیح نیک عمل کرنے سے روکتا ہے۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ نیک عمل نہ کرو، اور خناس کی محنت کیا ہوتی ہے کہ نیک عمل میں ایسی آمیزش کرو کہ نیک عمل نہ رہے۔ تو پہلا مرحلہ نیک عمل کا ہے یا نیک عمل کے صحیح ہونے کا ہے؟ پہلا مرحلہ شیطان کا کام، شیطان کے لوگ کو پیدا کرنا۔ تو قرآن کریم آغاز وہاں سے کیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب قرآن ختم کرتے ہیں تو پھر من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پہلا مرحلہ تھا عمل کرنے کا، وہاں رکاوٹ شیطان بنا نا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی۔ دوسرا مرحلہ تھا نیک عمل صحیح نہ کرانے کا، اس لیے ختم یہاں پہ کیا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو پہلا کام اس کا تھا، پناہ سے مانگی ہے، دوسرا اس کا تھا اختتام سے مانگے، اللہ میں شیطان سے بچائے، اللہ میں خناس سے بچائے۔ کہتے ہیں میرے استاد میرے والد صاحب میرے کینسر کے لیے دعا کی درخواست ہے، محمد عمران نواز
اللہ پاک ان کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ فرمائے، اور جتنے مریض ہیں اللہ سب کو صحت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے۔ اے مولا کریم یہ طبقات جن میں قرآن کریم کی تفسیر مکمل کی ہے، تخصص میں دور دراز سے ہمارے پاس آئے ہیں، اللہ تو ان کو دور دراز کے لیے قبول فرما لے، اللہ ان کو پوری دنیا کے لیے قبول فرما لے، اللہ اس مرکز کو پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنا دے۔ مولا کریم ہماری ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم نالائق ہیں، لیکن جو نالائقوں پہ کرم کرے اسے ہی کریم کہتے ہیں۔ مولا تو کرم فرما، ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ گناہ کی وجہ سے تو دین سے محروم کر دیتا ہے، مولا ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرمانا، اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرمانا۔ اے میرے مولا کریم تو شہر والوں سے کام لے لے، دیہات والوں سے کام لے لے، اللہ جن سے چاہے تو کام لے سکتا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو کام کے لیے قبول فرما لے، اللہ عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری جتنی مالی مشکلات ہیں اپنے فضل و کرم سے تو پوری فرما دے۔ اللہ دنیا بھر میں جو ہمارے محسنین معاونین اور محبین ہیں سب کو اپنی شیعہ نشان اجر عظیم عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم، اے مولا کریم تو اچھی طرح جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، ہمارے قلبی حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ خالص تیرے دین کے دفاع کے لیے، خالص تیرے دین کو عام کرنے کے لیے اس مرکز کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے، اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے، اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، جو بیمار ہیں اللہ تم کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک۔